میں یاد کرتے ہیں، اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کر رہا ہے۔ اگر تم مجھے ایک مرتبہ پکارو گے تو تمہیں میں ہزاروں مرتبہ پکاروں گا۔ اگر تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بیٹھ جاؤ تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے، تو میری راہوں میں چل کر تو دیکھ، تیری ساری راہیں نہ کھول دوں تو پھر کہنا، تو میرا بن کر تو دیکھ، ساری دنیا تیری نہ بنا دوں تو پھر کہنا، تو مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ تو جب بھی آپ بیٹھو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو وقف ہو جائے، دنیا کے خیالات اپنے ذہن سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد بھی ذاکر کا دل زندہ رہے گا۔ ذاکر وہ جو اٹھتے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کر رہا ہوں۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اپنے جی میں یاد کرے، مجھے اللہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے توجہ کریں، اس کے لیے وقف ہو جائیں، صرف چند لمحوں کے لیے۔ اللہ 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 حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جس کی ہمیں تلاش تھی، یہ سننا تھا کہ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان میں تمام لوگوں کو بخش دیا ہے جو اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، اس میں ایک ایسا بندہ تھا جس کو اس محفل کا علم نہ تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ ایسی محفل ہے جس میں بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہ سکتا، بلکہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، چاہے وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ لیکن اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرما رہا ہے، کیا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس محفل میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ اگر کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول زندہ اور مردہ میں فرق بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زندہ وہ ہے جو مر کر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور مردہ وہ ہے جو زندہ رہ کر بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک گھر میں چاہے ایک بندہ ہے اور اس گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہے تو وہ گھر جو ہے اللہ کی نظر میں آباد اور شاد ہے۔ اور ایک ایسا گھر ہے جس میں 10 بندے ہیں اور اس میں ذکر الہی نہیں ہو رہا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو اللہ کی نظر میں غیر آباد ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو مرنے کے بعد بھی ذاکر کا دل زندہ رہے گا۔ ذاکر وہ دوڑتے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا،
اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری دین ذکر الہی سے غافل نہ کرنے پائیں. اگر تم ایسا کرو گے تو تم خسارے میں رہو گے. اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے جو زندگی تمہیں میں نے دی ہے وہ دکھوں سے لبریز کر دوں گا. اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جان ایسی محفل سے روکتی ہے جس میں ذکر الہی ہو رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے مشغول ہو جاؤ. اللہ 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 اللہ. ان پہ خصوصی نعمتوں کا نزول فرما، تمام برائیوں سے بچا، صحت کاملہ، تندرستی عطا فرما رب العالمین. اگر انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا ہے رب العالمین، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو فرشتوں کی محفل میں ان کو یاد رکھ رب العالمین. ان کی تمام جمی حاجات کو پورا فرما رب العالمین. سب کو صحت کاملہ، تندرستی عطا فرما. اس آستانے سے جو منسلک ہیں، جو مریدان ہیں رب العالمین ان پر خصوصی رحمت فرما، خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. آمین ثم آمین.